سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، ان کے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ان کی قانونی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیے، کیسز تو چاہے 1000 بھی ان کے خلاف ہوں تو وہ ایز سچ کو مسئلہ نہیں ہے۔ جو مین ہرڈل میری دانست میں ان کے راستے میں ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں انہیں تا حیات کسی بھی انتخابی عہدے کے لیے کنٹیسٹ کرنے کا نااہل قرار دیا گیا ہے۔ سابقہ حکومت جو گئی ہے ان کے بھائی کی، شہباز صاحب کی، انہوں نے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ منظور کروایا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ صاحب یہ جو 62 کے تحت دی گئی سزا ہے یہ تا حیات نہیں بلکہ 5 سال تک ہوا۔ اس کے بارے میں اب تھوڑی سی کانٹروورسی یہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ سزا تو ہو گئی اور اس کا ماضی سے اطلاق بھی نہیں ہونا، جو اپیل وغیرہ کی جو ہے وہ جو ابھی ایک ہوا تھا نا، یاد ہے آپ کو، جس کو لائیو پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کا ایک مقدمہ چلا تھا۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کسی نہ کسی طریقے سے اس فیصلے سے رجوع نہیں کرتا اور وہ رجوع کرتے ہوئے وہ اس ایکٹ کو انڈورس نہیں کرتا کہ صاحب آپ کسی کو تاحیات نااہل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی کچھ میعاد مقرر ہو، جیسے کبھی زیادہ زیادہ 5 سال تک، تو شاید وہ انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن ہمارے مسلم لیگ کے دوست جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ دوسرا جو پرابلم ہے ذرا وہ یہ ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں گزشتہ چند سالوں سے، کیا ایک دہائی سے زیادہ، کہ یار یہ انتخابات تو ایک رسم ہوتے ہیں، کس نے آنا ہے، کس نے وزیر اعظم بننا ہے، یہ فیصلے تو کوئی اور کرتا ہے۔ تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ لوگ جن کے بارے میں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم تو وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اب کی بار انہوں نے نواز شریف صاحب کو دوبارہ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سر، یہ جو صاف اور شفاف الیکشن کی بات کی جاتی ہے تو مطلب اس بار بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے؟ میں خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، آپ کیوں اپنے اور میرے لیے مشکلات اکٹھی رہیں؟ سر لیکن آپ نے کہا نا کہ فیصلے نہیں، میں تو نے کوئی کب اور کہا؟ کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا تاثر ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ سر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ایم کیو ایم نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کی بھی یہ خواہش انہوں نے ظاہر کی ہے کہ وہ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ 2/3 اکثریت سے پھر جیت جائے گی؟ مشکل، بہت مشکل ہے وہ تو۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم کی اب وہ حیثیت ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ایک ایم کیو ایم تھی قائد کے ساتھ، ایک ہے قائد کے بعد، اور جیسے اور بہت سارے ہمارے ملک میں ہوا ہے، ایم کیو ایم کا بھی ایک ووٹر تھا، اب وہ ووٹر میری عمر کو پہنچ گیا ہے، اب ان کی بعد کی جو نسل ہے انہوں نے ظاہر ہے اپنی کچھ اور راستے اپنے لیے ڈھونڈے ہیں۔ تو میرا ساتھی خیال ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو آپ بلکہ ینگ ہیں اور اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا، ڈیموگرافی۔ آئندہ انتخابات آ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ ہی ان کو کور کر لیں گی اور اس کو رکھیں گی، تو یہ جو ڈیموگرافی ہوتی ہے نا، یہ ایک بڑی سیریس ایک سائنس ہے۔ عام طور پر لوگ انتخابات کی کوریج کرتے ہوئے ڈیموگرافی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی جو الیکٹرل بیس تھی نا، وہ 1980 کے بعد سے جو سندھ کی جو ڈیموگرافی میں جو چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہی ہے، یعنی قائد سے قطع نظر بھی وہ کمزور ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو جیسے بات بتاؤں، اس وقت دنیا بھر میں پشتو زبان بولنے والوں کا آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ چلیں آپ کی آسانی کے لیے لمبا ہو جائے گا، بتا کراچی۔ کراچی؟ جی، کراچی میں میرے بھائی ہماری آبادی کے مطابق اس وقت جو تازہ ترین مردم شماری ہے 60 لاکھ پشتون رہتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں پشتون نہ پشاور میں رہتے ہیں، نہ قندھار میں رہتے ہیں، نہ کابل میں رہتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ریالٹی ہے۔ بہت زیادہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2010 میں جب سندھ میں آئے تھے نا
سیلاب، تو ایک کثیر تعداد میں جو وہ تمام علاقے جو کہ شدید سیلاب کی زد میں آئے تھے، جن میں سکھر، جیکب آباد کے اضلاع خاص طور پر جو ہے امپورٹنٹ ہے، وہاں سے بہت کثیر تعداد میں سندھی حاریوں اور ہنرمندوں کی جو ہے وہ نقل مکانی ہوئی تھی، تو وہ بھی اب کراچی اور حیدرآباد شہروں میں آ چکے ہیں، تو اس سے بھی ایک ڈیموگرافک چینج آئی۔ اور بیتاشا بہت عرصے سے وہاں پنجابی بھی آباد ہیں، تو ڈیموگرافک جو ہے وہ چینجز جو ہیں وہ آئے ہیں۔ تو ایم کیو ایم نے اپنی بیس یہ بنائی تھی کہ جی ہم اردو بولنے والے، ہم پاکستان کی خاطر چھوڑ کر آئے تھے، ہم نے ہجرت کی اور ہمیں ریکگنائز نہیں کیا جاتا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے سیمنٹ کر کے تو ان کو ووٹ بینک بنایا۔ وہ ووٹ بینک جو ہے اب نیو ڈیموگرافک ریالٹیز کی وجہ سے کمزور پڑ رہا ہے۔ پھر اس میں بعد میں پھر قائد باعد کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا اور ان کی اپنی ڈویژنز شروع ہو گئیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے اب آپ کو جو ہے وہ نئی وہاں پہ تو ایم کیو ایم کی وہ طاقت اور قوت نہیں رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی بات ہے تو انہوں نے تو کل ہی فرمایا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ الیکشن کم از کم وہ تو نہیں لڑ پائے گا، وہ کہتے ہیں میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا، تو جو بیچارہ اپنے حلقے میں جہاں انہیں لڑنا ہے وہ نواز شریف کی کیا مدد کرے گا، یہ انہوں نے خود فرمایا ہے نا کل گفتگو کرتے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ جی اسی میں یہ کہہ رہے تھے نا کہ میں بہت عزت سے جو ہے ان سے ملنا چاہوں گا، نون لیگ کے ساتھ ویسے بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ نہیں، ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، پی ڈی ایم میں وہ اکٹھے رہے ہیں، لیکن وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے نون لیگ کو انتخابات میں۔ وہ تو بیچارے اپنے سروائیول کی دہائی مچاتے اس میں انٹرویو میں نظر آئے ہیں، تو مطلب یہ اتحاد اچھا نہیں ہے الیکشن کے لیے۔ اتحاد کے لیے بھیا میں یہ آپ اچھا برے کے چکر میں کیوں پڑ گئی ہیں، یہ ہے کہ اگر تین بندے اکٹھے ہوں اور تینوں کے تینوں آپ جیسے کمزور اور منحنی سے ہوں اور ان کے سامنے کھڑا ہو کو پہلوان، تو بس میں تو یہی کہوں گا نا کہ یہ بندہ اکیلا ہی کافی ہے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے پہلوان کون ہے؟ پہلوان ابھی جس کو بنایا گیا تھا وہ آج کل بس وہ کچھ مقدمات میں اندر ہیں سنا ہے۔ اچھا، مطلب لیکن سر اس کے باوجود بھی ان کا ووٹر ابھی بھی انہی کے ساتھ ہے، ان کا ووٹر ان کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہنا کہ دیکھیے نواز شریف صاحب نے بڑی محنت سے 1985 سے ایک ووٹ بینک بنایا ہے، اس ووٹ بینک کو 16 مہینے کی جو حکومت رہی ہے ان کے بھائی کی شہباز شریف صاحب کی، اس نے شدید جو ہے وہ ڈنڈ پہنچایا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے لوگوں کی ایک کافی تعداد، مؤثر تعداد یہ محسوس کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا نسخہ ہے کہ اگر اقتدار ان کے پاس ہو تو وہ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کر، مطلب کو پیلی ٹیکسی کا منصوبہ کر دیا، گرین چینل کر دیا، موٹر وے بنا دیا، تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے، تو وہ بھی تو ووٹ بینک ہے اپنی جگہ پہ، انہیں انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے انہیں یعنی پہلے مرحلے میں انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت ملے گی یا نہیں؟ صحیح، کیونکہ ایسا تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ جب وہ اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرانے گئے تو ان کا مخالف جو ہے وہ کہے گا صاحب انہیں تو نااہل قرار دیا گیا ہے، وہ جو وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر ہوگا وہ کہے گا نہیں جی یہ ایکٹ آف پارلیمان ہے، میں تو اس کا پابند ہوں، اس کے خلاف وہ جو مخالف ہوگا وہ ہائی کورٹ چلا جائے گا۔ اب ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرے گا؟ ہائی کورٹ کہے گا کہ بھائی یہ تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کہے کہ جی یہ اس میں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرتے۔ تو اب ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ صرف نواز شریف صاحب کی راہ بنانے کے لیے ایک شخص کی سپریم کورٹ سارے کام چھوڑ کے روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں کرتے ہوئے، اور پھر اس کے باوجود ہمیں کیا یقین ہے کہ بالآخر اکثریت یہ فیصلہ کرے کہ حاجی نواز شریف صاحب صرف 5 سال کے لیے نااہل ہوئے تھے۔ سو دیر آر مینی ifs and buts۔ صحیح۔ سر میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ 2 دن قبل فرح گوگی جو ہے وہ پورے میڈیا پہ چھائی رہی ہیں، لیکن ان کے حوالے سے جو بھی باتیں کی جا رہی تھی، جو بھی خبریں تھیں، وہ کسی رپورٹر کے ایکسکلوسیو نہیں تھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خبر کہاں سے آئی، وہ ان کے بارے میں جو بھی بتایا جا رہا تھا؟ ایسی خبریں ایک زمانے میں کراچی میں کریکٹر تھے عزیر بلوچ، ان کے بارے میں بھی آیا کرتے تھے۔ ایسی خبریں ایک زمانے میں ایک ہوتے تھے ڈاکٹر عاصم، ان کے بارے میں بھی آیا کرتے ہیں۔ تو ایسا چلتا رہتا ہے، جب ریاست کسی کے ساتھ خوش نہ ہو تو
ان کی یعنی پٹاری کھول دی جاتی. سر بہت خاموشی کے بعد یکدم سے فراگوگی کے بارے میں سننے کو ملا ہے، تو وہ ذرا پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس خاتون سے کوئی مکمکا ہو رہا ہے، کوئی ان سے وعدہ معاف گواہ بنانے کی. کون مکمکا کر رہے سر؟ وہی جو وزیر اعظم بناتے ہوتے ہیں.